میں پوری دنیا پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے ذاتی اختلافات، علاقائی جھگڑے وہ پس پش ڈال دیے ہیں۔ آج پوری قوم ایک پرچم کے نیچے ایک آواز بن کر ایک جذبے کے ساتھ کھڑی ہے۔ یاد رکھو، جنگ صرف توپوں اور ٹینکوں سے نہیں لڑی جاتی، قوم کا اتحاد، جذبہ اور دعائیں، اس سے اللہ رب العزت بڑی بڑی طاقتوں کو بھی شکست دے دیتے ہیں۔ ہر طالب علم آج پاکستان کا، ہر محنت کش، ہر استاد، ہر ماں، ہماری مائیں بہنیں، یہ سب قربانی کے لیے اکٹھی ہو چکی ہے۔ ہم علم سے، کردار سے، صبر سے، دعا سے اپنے دشمن کو زبردست شکست دے سکتے ہیں۔ ہمارا دشمن صرف سرحد پر ہے، سوشل میڈیا پر ہے، خبروں میں ہے، ذہنوں میں ان کے خناس بھرا ہوا ہے، مگر ہوشیار رہے، متحد رہے، اور پوری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سچ کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دے۔ پوری دنیا کو آج میرا یہ پیغام ہے، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن کسی کے قدموں میں نہیں گرتا۔ ہم عزت دینا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی جانتے ہیں۔ اگر لازم ہوا تو ہر پاکستانی سینے پہ گولی کھائے گا اور اپنی ملک کی دفاع کے لیے، مظلوم عوام کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہم ہر بات اپنے جسموں پر سہیں گے۔ ہماری خاموشی کو یہ لوگ بزدلی نہ سمجھے۔ کل بھی ہم پہ وار ہوا تھا، آج بھی ہم پر وار ہوا ہے۔ ہم حق پر ہے، ہم سچ پر ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان فوج میدان میں ہے۔ میں پاکستانی فوج کو بھی جس طرح وہ ذمہ داری کے ساتھ جواب دے رہے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستانی قوم کے جذبوں کو بھی میں پوری دنیا میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں اس وقت پاکستانی وہ غزہ کی بھی آواز بنے ہوئے ہیں، اور اسرائیل جس طرح بھارت کو اپنے ڈرونز اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے اس وقت پاکستان پر حملہ کیا ہے، اور یہ انتہائی سنگین اور حساس معاملہ بھی ہے، اور اس وقت انتہائی حساس صورتحال پاکستان کی چل رہی ہے۔ اس لیے آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کی سرزمین پر دشمن نے حملہ کیا ہے۔ یہ صرف ہمارے ملک پر حملہ نہیں، بلکہ انصاف، خود مختاری اور امن کے عالمی اصولوں پر بھی حملہ ہے۔ آج پورے ملک میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہمیشہ امن کے داعی رہے ہیں۔ ہم ظلم کے سامنے خاموشی کو جرم سمجھتے ہیں، اور مجھے اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اپنے اصولوں پر اپنی عزت کے ساتھ چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ ہمیں گولیاں ماریں اور ہم خاموش رہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ انڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان پر حملہ کر کے پوری قوم کو وہ جھنجھوڑ دیا ہے۔ آئیے ذرا تاریخ کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ 1947 میں بر صغیر میں لاکھوں انسان کیوں بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگ کیوں شہید ہوئے؟ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ یہ ایک ایسا وطن جہاں مسلمان آزاد ہو سکے، اور امن کے لیے ان لوگوں نے اپنے گھر، مال، دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک ایسا وطن جہاں مسلمان آزاد رہ سکے، باوقار طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور امن سے جی سکے۔ لیکن اس تقسیم کے ساتھ بھی ایک زخم ہمیں ملا ہے جس کا نام ہے کشمیر۔ کشمیر جسے بھارت نے طاقت کے زور پر ہمیشہ وہ ہضم کرنا چاہا، اس پر مسلط ہونا چاہا۔ اقوام متحدہ نے قرارداد نمبر 47 جو کہ 1948 میں واضح ہو چکی ہے کہ کشمیر کے عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ استصواب رائے کے ذریعے
اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. ان کی مرضی ہے انڈیا کے ساتھ رہے یا پاکستان کے ساتھ. 75 سال ہو گئے لیکن وہ وعدہ آج بھی تشنا ہے. ہر بار پاکستان نے عالمی برادری کو آواز دی، مذاکرات کا راستہ چنا، بھارت نے ہمیشہ ہٹ درمی دکھائی، جارحیت پر اتر آئے اور ظلم کو اپنا شیوا بنایا ہے. آج میں دنیا کے سامنے چند سوال رکھنا چاہتا ہوں. آج میں پوری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عالمی انصاف صرف طاقتور کے لیے ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. کیا فلسطین، کشمیر اور اب پاکستان سب صرف اعداد و شمار ہے؟ کیا انسانی حقوق کے نعرے صرف مغربی اقوام میں اور امریکہ انگلینڈ میں لگیں گے؟ ہمارے انسان نہیں ہے. بھارت بین الاقوامی اصولوں کو رونتا ہے تو اقوام متحدہ کیوں خاموش ہوتا ہے؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیا ہماری سرحدیں، ہماری عزتیں، ہمارا خون انتہائی کم قیمت ہے جس کو انڈیا روزانہ وہ بہائے گا؟ پاکستانی قوم آج سوال کرتی ہے، کیا امن کی خواہش کمزوری ہے؟ کیا بار بار خاموش رہنے سے ہم غلام بن جائیں گے؟ کیا ہم جواب نہیں دیتے، حملہ نہیں کرتے، بم نہیں برساتے، نہتے معصوم انسانوں پر جس طرح بھارت نے ہمارے 26 لوگوں کو شہید کیا اور آج 30 سے زائد ڈرونز انہوں نے فائر کیے؟ کیا ہم ایک ذمہ دار قوم نہ بنے؟ کیا ہم پرامن قوم نہ بنے؟ ہماری فوج کا ہر سپاہی قسم کھا کر آیا ہے، ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. آج جنگ نہیں چاہتے ہم، لیکن اگر جنگ ہم پر مسلط ہو گئی تو اللہ کی قسم ہم میں سے ہر انسان وہ شہادت کی موت چاہتا ہے. ہم وہ قوم ہے جس نے 65 میں کر کے دکھایا ہے. لوگ سینے تان کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے. 1971 میں ہمارے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. ہم کارگل کے پہاڑوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. انڈیا کیا چاہتا ہے؟ آج میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ کسی سے جھکتا ہے. ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں مگر عزت کے ساتھ چاہتے ہیں. آج ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو اور آخری گولی تک ان سے لڑے، خون کے آخری قطرے تک انڈیا سے ہم لڑے؟ ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ میں پوری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں کیوں جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ سیاسی اختلافات آج ہم نے بلا دیے ہیں. میں پوری دنیا پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے ذاتی اختلافات، علاقائی جھگڑے وہ پس پش ڈال دیے ہیں. آج پوری قوم ایک پرچم کے نیچے ایک آواز بن کر ایک جذبے کے ساتھ کھڑی ہے. یاد رکھو، جنگ صرف توپوں اور ٹینکوں سے نہیں لڑی جاتی. قوم کا اتحاد، جذبہ اور دعائیں، اس سے اللہ رب العزت بڑی بڑی طاقتوں کو بھی شکست دے دیتے ہیں. ہر طالب علم آج پاکستان کا، ہر محنت کش، ہر استاد، ہر ماں، ہماری مائیں بہنیں، یہ سب قربانی کے لیے اکٹھی ہو چکی ہے. ہم علم سے، کردار سے، صبر سے، دعا سے اپنے دشمن کو زبردست شکست دے سکتے ہیں. ہمارا دشمن صرف سرحد پر ہے، سوشل میڈیا پر ہے، خبروں میں ہے، ذہنوں میں ان کے خناس بھرا ہوا ہے. مگر ہوشیار رہے، متحد رہے، اور پوری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سچ کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دے. پوری دنیا کو آج میرا یہ پیغام ہے، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے لیکن کسی کے قدموں میں نہیں گرتا. ہم عزت دینا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی جانتے ہیں. اگر لازم ہوا تو ہر پاکستانی سینے پہ گولی کھائے گا اور اپنی ملک کی دفاع کے لیے، مظلوم عوام کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہم ہر وار اپنے جسموں پر سہیں گے. ہماری خاموشی کو
یہ لوگ بزدلی نہ سمجھے. کل بھی ہم پہ وار ہوا تھا، آج بھی ہم پر وار ہوا ہے. ہم حق پر ہے، ہم سچ پر ہے، ہم پاکستانی ہیں. پاکستان فوج میدان میں ہے. میں پاکستانی فوج کو بھی جس طرح وہ ذمہ داری کے ساتھ جواب دے رہے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستانی قوم کے جذبوں کو بھی میں پوری دنیا میں سلام پیش کرتا ہوں. پوری دنیا میں اس وقت پاکستانی وہ غزہ کی بھی آواز بنے ہوئے ہیں. اور اسرائیل جس طرح بھارت کو اپنے ڈرونز اور دیگر فوجی ساز و سامان دے رہا ہے، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اسرائیل اور بھارت وہ ایک پیج پر ہے. ان کے جتنے ڈرونز ہم نے گرائے ہیں وہ میڈ ان اسرائیل اس پر لکھا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستانی عوام وہ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور کشمیری کے مظلوموں کے ساتھ بھی پاکستان کھڑا ہے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وقت آیا تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ وہ لڑیں گی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 65 میں بھی ہم اپنی افواج کے ساتھ لڑے ہیں اور 71 میں بھی ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے تھے. آج بھی پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ آپ کو کڑی ہوئی ایک مضبوط جذبے کے ساتھ نظر آئے گی. آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 11 مئی کو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان نے پختونوں کی سرزمین ایک تاریخی شہر پشاور میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف غزہ کے شہداء کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرے. تو انشاءاللہ 11 مئی کو پورے خیبر پختونخوا کے چپے چپے سے کوئی بھی حریت پسند، کوئی بھی دین سے محبت کرنے والا، اپنے اسلام کے لیے مر مٹنے والا وہ گھروں میں نہ بیٹھے، سب پشاور آئیں تاکہ لاکھوں کا مجمع دیکھ کر انڈیا کو بھی پیغام چلا جائے اور اسرائیل کو بھی پتہ چل جائے کہ لاکھوں مسلمان آج بھی اپنے فلسطین بھائیوں کے دکھ اور درد اور غم میں برابر کے شریک ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.